وَإِنْ خِفْتُمْ، پیچھے مال کی حفاظت کی بات کی گئی، اب ان کی عزت و عصمت اور ان کی جو شادی وغیرہ کے معاملات ہیں ان میں انصاف برتنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت جو پچھلی سے متعلق ہے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، یعنی تم جانتے ہو. خفتم یہاں معلوم ہونے کے معنی میں، یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کس بات کا؟ اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے. تقسطوا کا روٹ کیا؟ قاف سین طا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے. فی الیتامی، یتیموں کے معاملے میں. اور مراد یہاں کون سے یتیم ہیں؟ یتیم لڑکیاں. یتیم لڑکیوں کے معاملے میں اگر تم انصاف نہ کر سکو گے، یاد رکھیے کہ لڑکوں کے مقابلے میں بھی یتیم لڑکیوں سے زیادتی زیادہ ہوتی تھی اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں. تو اب ہوتا یہ کہ یتیم بچی جب بالغ ہوتی، جوان ہوتی، تو عموماً اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، اور اس کی کئی ایک صورتیں تھیں. ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر رغبت کے نکاح کر لیا جاتا. کس وجہ سے؟ تاکہ اس کا مال گھر میں رہ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کی کوئی الفت نہ تھی، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی. لیکن کس لیے شادی کر لی اس سے؟ کہ اس کے پاس ایک درخت ہے کھجور کا، تو اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو یہ درخت بھی میرا بن جائے گا. تو اس کے حق میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی کے حقوق دینا انصاف کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے شادی کر لیتا ہے لیکن حقوق دیتا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے. تو یہاں اس ظلم سے روکا جا رہا ہے. اللہ تقسطوا سے مراد کیا ہے؟ کون سا انصاف نہیں کر سکو گے؟ کس انصاف کی بات ہے؟ یعنی حقوق زوجیت اگر صحیح ادا نہ کر سکو صرف اس لیے کہ تمہیں پسند ہی نہیں اور تمہارے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت تھی نہیں، کوئی اٹریکشن ہی نہیں تھی، صرف مال کی اٹریکشن تھی، مال لینے کے لیے تم نے شادی کر لی اس سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تم حق نہیں دے سکو گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا، بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصہ دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر نہ دے جتنا دوسرے لوگ اسے دے سکتے ہوں، تو وہ اس سے نکاح کر لے. ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو جو اسے پسند ہو ان سے نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیوی کی اجازت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسری ناانصافی یتیم بچیوں کے ساتھ کیا تھی کہ ان کا مہر کم دیا جاتا تھا، صرف یہ سوچ کے کہ گھر کی لڑکی ہے نا، تھوڑے سے بھی کام چل جائے گا. حالانکہ اس لڑکی کی شادی اگر کہیں اور ہوتی تو اس کو زیادہ مہر ملتا یا زیادہ اچھی طرح وہ رکھی جاتی. تو کیا کیا ظلم کرتے تھے یتیم بچیوں کے ساتھ؟ ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کر لیتے خواہ وہ پسند نہ ہوتی. ایک وجہ تھی مال اور ایک وجہ تھی حسن. ان کے حسن کی وجہ سے شادی کر لیتے اور صحیح مہر ادا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسری صورت، شادی کر کے ہی نہیں دیتے تھے. وہ کیوں؟ ہمارے یہاں بھی مسلمان ملکوں میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں نا کہ بعض لڑکیوں کی شادی جن کی خاص طور پہ بڑی بڑی جائیداد ہوتی ہے شادی کرتے ہی نہیں. کیوں؟ خاندان سے باہر یہ سب کچھ چلا جائے گا تو گھر میں ہی رکھو. پھر کبھی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے. یہ سب ظلم کی قسمیں. بہرحال وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں پتا ہے
کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، تو ان سے شادی مت کرو، بلکہ کیا کرو، ان کے علاوہ اور عورتوں سے شادی کر لو، اور اس شادی میں تمہارے لیے 4 تک کی گنجائش ہے۔ اب یہ کانٹیکسٹ دیکھیے کہ وہاں 4 تک کی تمہیں اجازت ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر مرد 4 شادیاں ضرور کرے، یہ نہیں لکھا ہوا، یہ جو عام طور پر لوگ اس کا مطلب بتاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ اس آیت کا۔ دیکھیے کہ بعض لوگ اس آیت کو بھی مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت قرآن پڑھ رہی تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں، اچھا اب تو تم قرآن پڑھ رہی ہو اور تو پتہ ہے نا تمہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، 4 شادیوں کا لکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ گویا اس آیت کو ایک ذریعہ بناتے ہیں کس چیز کا، قرآن سے متنفر کرنے کا۔ عورتوں کو قرآن سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی آیات کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ ایک جرم ہے، غلط بات ہے۔ تو قرآن کا مذاق اڑانا کسی بھی طرح درست نہیں، اگر کوئی کر رہا ہو تو ایسے مذاق میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اگر آپ پس منظر دیکھیں، اسلام سے پہلے کہیں کوئی لمٹ تھی ہی نہیں، حد ہی نہیں تھی، ایک شخص جتنی چاہے شادیاں کر لے۔ عربوں کے ہاں بھی دور جاہلیت میں، اور اس کی کئی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلا غیلان بن اسلمہ نے اسلام قبول کیا تو اس کی 10 بیویاں تھیں۔ قیس بن حارث نے اسلام قبول کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا 4 کو طلاق دینا ہوگی، 4 رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح غیلان کو بھی یہی کہا کہ تم صرف 4 رکھ سکتے ہو، یعنی ایک حد رکھی گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو باقی ادیان ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کے ہاں ویداز میں غیر محدود تعدد ازواج کا ذکر ملتا ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ پھر اس طرح کرشن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یہ کوئی مذاق اڑانے کی بات نہیں، لیکن فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے لانا مقصود ہے۔ عموماً اسلام کو اس پوائنٹ پہ آ کر متون کیا جاتا ہے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا تعلق ہے تو اس پر ایک کیسٹ موجود ہے، رسول اللہ کی شادیاں، کہ کیوں آپ نے کی، اللہ کا کیا حکم تھا، کس ایج میں کی، کب جا کر کی، کس وجہ سے کی، تو اس کی پوری حکمت ان میں بتائی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں آ کر عموماً لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، اسلام سے متنفر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کوئی حقوق نہیں، اسلام تو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک حل بتایا گیا ہے، اور اسلام صرف کسی ایک خاص معاشرے کے لیے نہیں ہے، ہر دور اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں، مثلا افریقن کنٹریز ہیں، وہاں یہ ایک نارمل بات سمجھی جاتی، وہاں پر ایک سے زیادہ شادی کرنے کو عموماً عورتیں بھی معیوب نہیں سمجھتی۔ قبائلی زندگی میں عموماً اس قسم کے رواج پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں اسلام آ رہا ہے اور جہاں یہ اصلاحات ہو رہی ہیں، اس کی عملی صورتحال کو دیکھیں کہ وہاں کیا صورتحال تھی۔ وہاں پر یہ کہنا کہ 4 سے آگے نہیں جا سکتے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ ہمیں تو یہ 4 زیادہ لگ رہا ہے نا، تو وہاں 4 کیا تھا، ان کے لیے کم چیز تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک آنےسٹی کو ثبوت دیا ہے کہ تم ایک لیگل معروف طریقے سے یہاں تک، اس حد تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ورنہ بہت سے لوگ جو بظاہر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہاں صرف ایک ہی ہونا چاہیے، وہ قانون کے دائرے سے باہر پہ جو چاہیں کرتے ہیں۔ اسلام نے اس دھوکہ بازی کی اجازت نہیں دی کہ آپ شادی تو ایک کریں اور شادی کے باہر جتنے چاہیں تعلقات رکھیں، نہیں، معروف طریقے سے عورت کے حقوق دیتے ہوئے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایسی عورت کا کیا حق ہے کہ جس کو یہ بیوی ہونے کا سٹیٹس ہی نہیں ملا، وہ بیوی کے طور پر ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے، بیوی ہونے کے رائٹس ہی نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ بیوی ہونا جو ہے وہ بہت سارے حقوق کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس میں دراصل عورت کے حق کو ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جب نکاح کیا جائے تو اعلان کیا جائے، اس کا حق مہر مقرر کیا جائے، اس کے نان نفقے کا انتظام کیا جائے،
اور پھر اگر ایک سے زائد شادی ہو تو اس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. تو فرمایا کہ اگر یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ عام عورتوں میں سے شادی کر لو. ما طاب لکم، یہاں پر ایک لفظ جو آیا ہے نا ما طابہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں دل راغب ہو. اسی لیے کیا حکم ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھو اور لڑکے کے لیے بھی کیا پسندیدہ ہے کہ وہ اس معاملے میں یعنی ما طاب لکم کا لحاظ رکھے. اور ما طاب لکم میں صرف شکل و صورت نہیں آتی. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال، اس کے جمال، اس کے حسب اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین طربت یداک، دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو اس سے ما طابہ یعنی جو پسند آئے سے مراد صرف حسن کی بات نہیں ہو رہی یہاں. اس سے مراد یہ کہ ان کے جو اوصاف ہیں یا کردار ہے، جو کیریکٹر ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن ہر انسان کی پھر اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ایک سلیکشن ہوتی ہے. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ جبر سے شادی نہ کی جائے. کیونکہ اگر کسی کو مجبور کر کے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نبھانا مشکل ہو جائے گا، پھر ظلم ہوگا، حقوق پورے نہیں، اللہ تقسطوا ہو جائے گا، حق نہیں دے سکو گے. تو اس لیے شادی سے پہلے طبیعت کا میلان یا رضامندی لڑکے اور لڑکی دونوں کی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح کی طرف رغبت دلائیں تو ایسا کر لو. یعنی لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. مسند احمد کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ما طاب لکم میں کہ اگر لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور پھر اس میں اسے رغبت محسوس ہو، اور اگر نہیں بھی دیکھنا چاہتا تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے دین کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر اگر وہ اس پہ راضی ہے، اسی طرح بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، دوسرے ملک میں ہو سکتے ہیں، دوسرے شہر میں، تو خالی تصویر سے تو وہ سب بات نہیں پتہ چلتی نا. تو ایسی صورت میں اگر کچھ ویلیوز بیچ میں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر رغبت موجود ہے تو اصل چیز یہاں رغبت کی کوئی بھی بنیاد جو انسان کے لیے آمادگی کا ذریعہ ہو وہ کافی ہے. تو ما طاب لکم، من طابہ نہیں کہا، ما طابہ کہا ہے. ٹھیک ہے. من النساء عورتوں میں سے مثنا 2 وثلاثہ اور 3 ورباع اور 4. فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، یعنی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں، پابندی نہیں، کیونکہ دنیا میں بہرحال عورتیں 4 گنا زیادہ تو نہیں ہیں مردوں سے. فإن خفتم، پھر اگر ڈرو تم، کس بات سے ڈرو تم؟ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکتے، تو کیا کرو؟ فواحدۃ، ایک ہی کافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آدھے دھڑ کے ساتھ، یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت سخت شرط کے ساتھ مقید ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو اللہ تعدلوا کہ توازن نہ رکھ سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، تو فواحدۃ، ایک ہی کافی ہے تاکہ ظلم سے بچو. او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک کرنے کی بھی اہلیت نہیں آزاد عورت سے تو پھر غلام عورت سے بھی تمتع کر سکتے ہو. نکاح اور تمتع میں فرق ہوتا ہے. نکاح ولی کرتا ہے، تو غلام عورت کو تو ولی کوئی نہیں ہوتا نا. اور پھر وہ غلام عورت جو ہے وہ اس کی اپنی غلام بھی ہو سکتی ہے کہ خریدی بھی ہو، جیسے پہلے زمانے میں. اب تو خیر خرید و فروخت نہیں ہوتی، لیکن جب دنیا میں یہ چیزیں تھیں تو خریدی بھی ہو سکتی، تو خرید کے وہ اس کی ملکیت ہوگی، تو وہ اس کا مالک ہے پہلے سے ہی. ٹھیک ہے. تو جو
غلام عورت ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے والمحصنات میں بھی غلام عورتوں کا آگے ذکر آئے گا، تو جو غلام عورت ہوتی ہے جس کو لونڈی کہتے ہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا الا ہی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کیا تھا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا، اور آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے. تو نکاح کی کچھ اور شرائط ہے اور تمتع کی کچھ اور شرائط ہے. اور اس میں تھا کہ اس زمانے میں جن کے پاس وسائل ہوتے تھے وہ عام طور پر آزاد عورتوں سے شادی کرتے تھے، اور جو لوگ غریب ہوتے تھے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ غلام عورتوں سے، کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا تھا اگر نکاح ہوتا. یعنی اگر کسی کی باندھی اور نکاح کسی اور نے کیا ہے، یعنی دو غلام آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں، تو وہ پھر ایک اور صورت ہے. اس کی تفصیل سورۃ النساء آیت نمبر 24 اور 25 میں موجود ہے. ذالکا، یہ کیا ہے؟ اشارہ کس چیز کی طرف؟ اس حکم کی طرف. ادنا قریب تر ہے، ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، دال نون واو، قریب تر ہے. اللہ تعولو، کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو. اور امام شافعی نے اس کا معنی بتایا کہ تم کثیر اور اولاد نہ ہو جاؤ. تعول کا لفظ عیال سے عین واو لام اول، اول کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، یا اول کا مطلب عیالدار ہونا. اہل و عیال نہیں بولتے، یہ وہ عیال ہے. امام شافعی نے صرف یہ معنی کیا کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب زیادہ عیالدار ہوگے تو پھر حقوق صحیح ادا نہیں کر سکو گے، تو ایک اور صورت ہوگی ظلم کی. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ یعنی شادی میں اصل چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. اگر کوئی بھی ایک فریق، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، حقوق ادا نہیں کرتا اور انسان اس کو پی جاتا ہے یا صبر کرتا ہے، تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو اللہ سے اجر پائے گا، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ دنیا میں اگر بچ بھی جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ دوسروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. اب اگر عورت یا مرد شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری شوہر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں، وہ کہتا ہے میں تو یقین ہی نہیں آتا، وہ تو اتنا اچھا ہے، وہ تو ایسا اور ویسا، یا وہ اتنی اچھی ہے تمہیں ایسا لگتا. تو ایسی صورت میں کسی دوسرے باہر کے شخص کو محاسب نہیں بنایا گیا. کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اور یہ ساری جو سچویشن یہاں رکھی گئی ہے، وہ یہ رخصت اس لیے رکھی گئی ہے، یتیم عورتوں سے بچنے کو اس لیے کہا گیا تاکہ تم اپنے فرائض پورے کرو، دوسرے کے حق ادا کرو. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح آگے نکل ہی جاؤ گے مگر آگے جا کے پکڑے جاؤ گے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور حقوق العباد جب تک بندے ایک دوسرے کے معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. انسانوں کا ایک دوسرے پہ ظلم جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے.